کے रूह परवर इज्तिमात सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनक़िद, अमन व अमान की बहाली, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। तारीखी ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद की इजाज़त नहीं मिली। वक़फ़ के इंतजामात पर लोगों ने आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में नाराजगी का किया इजहार। ईद के मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ईद मुबारक ट्वीट के जरिए अपने पैगामात किए जारी। पीटीपी सदर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट, ईद मुबारक सबको। भारतीय जनता पार्टी पर लगाए सख्त नबियत के इल्जामात, मुल्क में मुसलमानों को सियासी और इक्तिसादी तौर कमजोर करने की कोशिशें। ईद के ही दिन चराला भद्रवा में दरख्त गिर आने से कमसिन बच्ची की मौत वाक़या, पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का किया आगाज। टंगमर्ग में कई इलाकों से दरख्त गिर आने की खबरें। और ईद उल फितर के मौके पर आज शाम से बारिशें मजीद हो सकती हैं। मूसलाधार बारिशों का सिलसिला अगले चंद रोज तक रह सकता है जारी। वादी के मुगल बागात समेत पार्कों में ज्यादा गहमी न होने की वजह से बच्चों का ईद सफर रहा अधूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजुमुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो तक आप तक सलाम पहुँचे। आप सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, जेके न्यूज़ नेटवर्क, जेके न्यूज़ पॉइंट, जेके 24x7, जेके मीडिया नेटवर्क की तरफ से तमाम खुसूसन उम्मत मुस्लिमा को दिल की उम्मी गहराइयों से हमारी तरफ से ईद मुबारक कबूल कीजिएगा। और अब खबरें तफसील के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आगाज़ करते हैं ईद इज्तिमात के हवाले से। नाज़रीन, ईद उल फितर का त्यौहार आज अकीदत जोश व खरोश के साथ मनाए जाने की खबरें मौसूल हो रही है। सबसे बड़ा इज्तिमा वादी में आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक़िद हुआ, जहां पर फर्जंदानी तौहीद की बड़ी तादाद ने नमाज में शिरकत की। वादी कश्मीर में मंगल के रोज़ ईद उल फितर की तक़रीब सईद इंतहाई मजहबी जोश व खरोश तुज़्को एहतशाम के साथ मनाई जा रही है। वादी कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक़िद हुआ, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। हमारे नुमाइंदों के मुताबिक ईद उल फितर या छोटी ईद के इस सिलसिले में वादी के तूल अर्ज की मसाजिदों, ईदगाहों और इमाम बारगाहों में ईदैन की नमाज के रूह परवर इज्तिमात मुनक़िद हुए। ईद उल फितर के रूह परवर इज्तिमात में वादी में मुकम्मल अमन अमान की बहाली, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। वादी कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा शोहर आफाक डल झील के किनारों पर वाक़या दरगाह हजरत बल में मुनक़िद हुआ, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। वादी में नमाज ईदैन के इज्तिमा में खुतबा व उलमाए किराम ने ईद उल फितर की अहमियत, फजीलत और फ़ज़ाइल बयान करने के साथ साथ मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के साथ साथ यकजहती पर भी जोर दिया। दरियासना इंतजामिया ने तारीखी ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं दी। इस हवाले से पहले ही अंजुमन अवकाफ जामिया मस्जिद की इंतजामिया को आगाही फराम की गई थी। बताया गया कि मंगल सुबह सवेरे ही तारीखी ईदगाह श्रीनगर और इसके इर्द गिर्द भारी सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती अमल में लाई गई और लोगों के चलने फिरने पर पाबंदी आयद कर दी गई। बता दें कि फोर्सेज के एहलकारों ने किसी भी शख्स को ईदगाह की आने और जाने की इजाज़त नहीं दी। दाखिली व खारजी रास्तों को फोर्सेज ने पूरी तरह से सील कर दिया। इंतजामिया ने इतवार के रोज ही वाज़िया किया कि अमन व कानून की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने की खातिर तारीखी ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगरचे जिला इंतजामिया ने अंजुमन अवकाफ जामिया मस्जिद के अहदेदारों के सामने तजवीज़ भी रखी कि वो सुबह 7 बजे ही ईद नमाज का एहतमाम करते, ताहम अंजुमन ने इंतजामिया की इस तजवीज़ को मानने से यह कहते हुए इनकार किया कि ऐसा करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। इतलात के मुताबिक वादी के बाज़ देही दूर दराज इलाकों में भी नमाज फजर के बाद नमाज ईद के इज्तिमात मुनक़िद हुए, जिनमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
کیا نماز پرنے آین مگر نہ تھوے گاڑی نہ تھو کی یلوے ناو کرک سانس پانس سوت آئی نمازی ٹھیک وۄنۍ کیٛاہ وَنہٕ اَتے طوٗفان ووٚتھُن طوٗفان ووٚتھ اَتہِ طوٗفان نہ 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 کِہیٖنۍ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ پتہ کِہیٖنۍ یہ یُس یہِ اوقاف صٲب چھِ ییٚتہِ اَسہِ تِم چھِ مطلب یِم چھُنہٕ کٕہٕنۍ اِنتظام اگر یِم تھاوَن شَلٹر اَتھ خٲطرٕ اَسہِ گژھِ نہٕ عذاب یوٗتاہ نٮ۪ماز پرنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ ٹوٹل واریاہ مُشکِل ٹوٹل بالکل بھی نہیں طوٗفانُک حظ سورُے پَلو آیہِ بَرنہٕ أسۍ گٔے سٲری عالمہِ آب غلام حسن بہٕ آوُس شوق نماز پرنہِ ییٚتہِ اوس نہٕ کٕہٕنۍ انتظام اوقافُک اوس نہٕ کٕہٕنۍ انتظام نہ ٹینٹ نہ کانٛہہ چیٖز نہٕ تِم دِنۍ واپس تُہۍ وٕچھِو نظرن منٛز وقف بورڈ کے انتظامات پر عوام کا ملا جلا رد عمل تاریخی عیدگاہ سری نگر میں نماز عید ادا نہیں ہو پائی اس کی تفصیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ انتظامیہ نے قانون کو برقرار رکھنے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا تھا تاہم تاریخی جامع مسجد میں بھی نماز عید ادا نہیں ہو پائی اسی بیچ میں صدر صاحب سونوار میں اجتماعی طور پر نماز عید ادا کی گئی بڑی تعداد میں فرزندان توحید نے اس موقع پر نماز عید میں حصہ لیا اور اس موقع پر مقررین علماء نے خطبہ حضرات نے عید الفطر کے فلسفے پر روشنی ڈالی اس یہ سیلبریشن سپدان عید الفطر یت مز بڑ جم گفیر یہ صرف تو صرف مقصد مسلمان تزکیہ نفس حاصل کرنے پتہ اس رت پتہ اعزاز میلان تک ونان عید الفطر یہ دگان ادا کرنے سانہ خطر حکم یہ واجبی نماز اور یت من زیادہ کھت زیادہ حق اس مسلمان توبہ استغفار عزت انکساری سان اللہ تعالیٰ سندس حضورس من دس بہ دعا سپدن اور پنہ زندگی ہندس نظام میں بدلاو ان اس لائف سٹائل تر من چینج ان تاکہ یہ ماہ رمضان اثر تو ماہ رمضان اس فضیلت برکت یہ روز سان دلن مز جاگزین اور سنس وجودس مز ات مزید دہ کھت دہ بہتری اور ہم تمام دنیا اور عالم اسلام کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عید کے موقع پر عزت کامیابی اور فتح و نصرت سے نوازے اور ہر ایک مسلمان کے حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ سینٹرل کشمیر کے ضلع بڈگام سے بھی عید نماز ادائیگی کے حوالے سے خبریں موصول ہو رہی ہیں جہاں پر علماء نے مقررہ موضوع پر بات چیت کی انجمن کے سینئر رہنما آغا سید حسن الموسوی الصفی کی قیادت میں بھی نماز عید ادا کی گئی اس موقع پر انجمن کے سرپرست آغا سید حسن نے فلسفہ عید اور روزوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی عید کے موقع پر ضلع بڈگام میں عوامی اجتماعات کا سلسلہ جاری رہا اور سینئر رہنماؤں نے عید کے فلسفے پر روشنی ڈالی ضلع بڈگام سے ہمارے نمائندے ڈار اشرف کی اطلاع ہے کہ عید الفطر کے موقع پر آج رئیس انجمن شریشیان جموں کشمیر کی طرف سے حجت الاسلام کے رہنما آغا سید محمد ہادی الموسوی الصفی کی پیشوائی میں نماز عید ادا کی گئی جس میں وادی کے مختلف علاقوں سے آئے فرزندان توحید نے شرکت کی اس موقع پر ملت اور جموں کشمیر کے لیے امن و آشتی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا سینٹرل کشمیر کے ضلع گاندربل کے تحصیل کنگن سے بھی ہمارے نمائندے سلیم وانی کی اطلاع ہے کہ موسلادھار بارشوں کے بیچوں بیچ میں نماز عید کنگن کے جامع مسجد میں ادا کی گئی اور اس موقع پر مقررین اور علماء نے عید الفطر کے موضوع پر روشنی ڈالی اس موقع پر مقررین اور علماء نے زور دیا کہ عید الفطر کا فلسفہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھیں اور غریب یتیم مسکینوں کا خاص خیال رکھا جائے اس موقع پر بڑی تعداد میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام بھی کیا گیا سینٹرل کشمیر کے چار شریف میں بھی نماز عید ادا ہونے کی خبریں موصول ہو رہی ہے بارشوں کے باوجود بھی فرزندان توحید کی بڑی تعداد نے چار شریف کے آستان میں جا کر اور عیدگاہ میں جا کر نماز عید کا سلسلہ جاری رکھا اسی طرح کی خبریں ضلع بانڈی پورہ یعنی شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ سنبل سوناواری اور متعدد علاقوں سے نماز عید کی اجتماعی ادائیگی کی بھی خبریں ہوئی
پلوامہ سے ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ علاقے میں نماز عید کی ادائیگی کے لیے بڑی تعداد میں نمازیوں نے آج صبح سے ہی عیدگاہوں اور مساجدوں کا رخ کیا۔ ٹنگ مرگ سے ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ علاقے میں آج بڑی تعداد میں فرزندان توحید نے موسلادھار بارشوں کے باوجود نماز عید کی ادائیگی میں شرکت کی۔ بدرواہ سے ملی اطلاعات کے مطابق یہاں پر بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد جو آج عید کی خوشیوں میں شامل ہو رہی ہے۔ یہاں پر عید کے مختلف اجتماعات منعقد کیے گئے۔ اس موقع پر علماء نے عید کے موضوع پر روشنی ڈالی اور عوام سے تلقین کی کہ غریب، یتیم اور مسکینوں کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ جنوبی کشمیر کے شوپین علاقے میں بھی اجتماعات، چھوٹے اجتماعات اور بڑے اجتماعات کی خبریں موصول ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے شمالی کشمیر کے چھوٹے لندن، سوپور سے بھی نماز عید ادائیگی کے حوالے سے خبریں موصول ہو رہی ہے۔ ناظرین کو یاد دلا دوں کہ پینڈیمک کووڈ-19 کے بیچ میں قریباً 2 سال کے وقفے کے بعد اجتماعی نمازوں کا اہتمام اجازت ملنے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے بھی عیدگاہوں، مساجدوں اور مختلف جگہوں پر نماز عید ادا کی گئی۔ ٹنل کے اس طرف بانیحال، رامبن، چنانی اور راجوری میں بھی نماز عید کی ادائیگی کا معاملہ اور اس اجتماع میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ بتا دیں کہ راجوری کے آس پاس کے علاقوں میں گزشتہ کئی دنوں سے انتظامیہ کے ساتھ مسلسل میٹنگوں کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ کووڈ-19 پروٹوکال کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے اچھبل علاقے میں بھی نماز عید کی ادائیگی کی خبریں موصول ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے بارہمولہ، ہندواڑہ، پٹن، کلگام، تھانہ منڈی، عیدگاہ اننت ناگ، پونچھ اور متعدد مقامات پر نماز عید کی ادائیگی کی خبریں لگاتار گلستان نیوز نیٹ ورک کو موصول ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا لا تزغ ونعوذ بك۔ آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر، ملک بھر اور دنیا بھر کی اہم خبروں پر خصوصی بلیٹن اسپیشل رپورٹ سری نگر اسٹوڈیو سے براہ راست ٹیلی ویژن نشریات کے ساتھ ساتھ انسٹا، یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے سے عالمی سطح پر اس نشریات کو آپ ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ خبریں اور بھی ہے۔ وزیر اعظم کا ٹویٹ آیا چاہتا ہے، لیفٹیننٹ گورنر نے بھی بات چیت کی۔ محبوبہ مفتی نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر پھر تنقید کی اور چرالہ میں، بھدرواہ میں المناک حادثہ پیش آیا۔ یہ سب کچھ چھوٹے سے تجارتی وقفے کے فور بعد۔ پھر استقبال ہے، عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے گا، لیکن ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ ساتھ یتیموں، مسکینوں، غریبوں کی مدد ضرور کیجیے گا۔ اور روزوں کا صدقہ فطر ہوتا ہے، امید کرتے ہیں کہ اس کی ادائیگی آپ کر چکے ہیں۔ اور اب ناظرین، عید کے موقع پر اب وزیر اعظم کا ٹویٹ شامل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم جو کہ جرمنی کے دورے پر ہے، نریندر مودی نے اپنا ٹویٹ جاری کیا اور ٹویٹ کے دوران
انہوں نے عید الفطر کی مبارکبادی پیش کی ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ مقدس تہوار جموں کشمیر، ملک بھر، دنیا بھر اور تمام علاقوں میں خوشیوں کا پیغام لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ یہ عید کا پیغام برادری، اخوت، محبت اور انسانیت کے بندھنوں کو مضبوط کرنے میں عید الفطر کی خیر و برکت کی امید کی جاتی ہے. کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر داخلہ پی چدمبرم نے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی ہے اور امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ عید جو ہے امن اور آشتی کا پیغام لے کر آئے. لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے اب سے کچھ دیر پہلے عید کا ٹویٹ جاری کیا ہے اور عید کے اس ٹویٹ پر انہوں نے کہا کہ عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ مقدس تہوار جموں کشمیر میں امن اور خوشحالی کا پیغام لے کر آئے. انہوں نے جموں کشمیر میں آپسی برادری، اخوت، محبت اور انسانیت کو مضبوط کرنے پر عید الفطر کی خیر و برکت پر امید کا اظہار کیا ہے. پی ڈی پی سپریمو اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے اب سے کچھ دیر پہلے ٹویٹ جاری کیا. ٹویٹ میں محبوبہ مفتی نے امت مسلمہ کو دنیا بھر، ملک بھر اور جموں کشمیر کے لیے خصوصاً مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی ہے. محبوبہ مفتی نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر طنز کیا کہ اب کی بار عید کے موقع پر ملک بھر میں مسلمانوں کو مشکل بھرا ماحول ملا ہے اور انہوں نے کہا کہ سرکار کی مسلم کچھ پالیسیاں، پروپیگنڈا، دہشت اور باقی سیاسی اور اقتصادی طور پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بتا دیں کہ عید کے موقع پر محبوبہ مفتی نے اپنے سیریز آف ٹویٹس میں کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہتے جموں کشمیر تو کیا بلکہ ملک بھر میں مسلمانوں کو بہت سارے معاملات درپیش ہیں. جموں کشمیر یوٹی کے لیفٹننٹ گورنر ایل جی یعنی منوج سنہا نے کچھ دیر پہلے سری نگر میں امرناتھ بورڈ آفس کا باقاعدہ طور پر سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا کے ہمراہ چیف سیکریٹری سمیت پرنسپل سیکریٹری اور امرناتھ بورڈ کے سینئر افسران بھی موجود تھے. واضح رہے کہ سری نگر میں بلکہ کشمیر میں امرناتھ یاترا شروع ہونے سے قبل آج ہی کے دن اس خصوصی دفتر کا سنگ بنیاد رکھا گیا. اس موقع پر ایل جی اور سینئر افسران نے خصوصی پوجا پاٹ کا بھی اہتمام کیا. اور جموں میں بھی موسلادھار بارشوں کے ساتھ ہی عید نماز کے اجتماعات منعقد کیے گئے، جہاں ایک طرف مساجدوں اور اس کے بعد عیدگاہوں میں لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے عیدگاہوں کا رخ کرتی نظر آئی. وہیں سنجوا بٹھنڈی اور اس کے بعد جموں کے رورل علاقے میں دور دراز علاقوں میں ملٹنسی کارروائیوں کے بعد سیکیورٹی نے اب کی بار اپنا دائرہ مزید سخت کر دیا تھا. ہائی سیکیورٹی گریڈ کے ساتھ شہیدی چوک، گاندھی نگر اور آس پاس کے علاقوں میں فورسز جن میں جموں کشمیر پولیس، آرمڈ پولیس اور اس کے علاوہ سی آئی ایس ایف، بارڈر سیکیورٹی فورس جبکہ باقی ایجنسیز کی نفری بھی تعینات کر دی گئی تھی. بتا دیں کہ کچھ دن قبل پرائم منسٹر نے جموں کا دورہ کیا تھا. اس کے بعد مسلسل طور پر جموں میں ملٹنسی مخالف آپریشنز چلائے جا رہے ہیں اور رجوری پونچھ کے ساتھ ساتھ جموں اربن میں بھی فورسز نے دعویٰ کیا تھا کہ سنجوا بٹھٹی میں گزشتہ ہفتے ملٹنسی مخالف آپریشن کے دوران 2 ملیٹنٹ مارے گئے تھے. عید کے موقع پر سیکیورٹی فورسز نے اپنے انتظامات کو مکمل طور پر عوام کے سامنے رکھا تھا. عیدگاہوں اور مساجدوں میں داخل ہونے سے قبل تلاشی کارروائیاں بھی کئی علاقوں میں دیکھنے کو ملی. عید الفطر کو اس لیے منایا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑی بات ہے. عید جو ہے ہماری عید جو ہے یہ کھائی یہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی اور غریبوں اور مسکینوں کو دیکھنا، جو کہ آگے پیچھے والے در جو ہے ان کو خاص طور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کوئی اگر ہم نے کھانا کھایا ہے تو کیا ہم دوسرا بندہ جو ہے کھانا کھا سکے نہیں کھا سکے. اس لیے ہم نے تمام جتنے بھی لوگ ہیں ہم نے یہ چیزیں جو 3 دن پہلے کمپلیٹ کر دی ہے. میرا آخر میں یہی میسج ہے ہم سب کو کہ ہم جموں خطے میں بھائی چارہ امن. نیشنل کانفرنس کے سینئر سیاسی رہنما ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی جو کہ سینٹرل کشمیر کے یعنی ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں، انہوں نے آج گلستان نیوز نیٹ ورک کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عید کے موقع پر عارضی ملازمین کے لیے جو وعدے کیے گئے تھے انہیں عملایا نہیں جا سکا. جہاں انہیں
बड़ा दुख रहा। वहीं उन्होंने LG इंतजामिया पर जोर दिया कि इस तरह के मसाइल को हल करने से इज्तिमाई तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई जा सकती है। ये जो 61,000 कैजुअल वर्कर्स, डेली वेज वर्कर्स, मुख्तलिफ नामों के इधर कंसोलिडेटेड वर्कर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स है, इनको रेगुलराइज कीजिए और जब तक रेगुलराइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल होता है तब तक उनको मिनिमम वेज दीजिए और जो इनके बकाया जाते हैं वो। नाज़रीन, मौसम से मुतल्लिक जानकारी से कबल भद्रवा चराला में दरख्त गिराने से एक कमसिन बच्ची की मौत वाक़या हुई। बड़े तादाद में मकामी लोगों ने उस जगह का रुख किया जहां पर अचानक जंगल यानी दूर दराज इलाकों में दरख्त गिराने से एक बच्ची की मौत वाक़या हुई जो बस्ती से जंगल की तरफ जा रही थी। इस मौके पर पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मैं JK मीडिया का धन्यवाद करता हूं और जो कि इस इतनी बड़ी बारिश में और तूफान में यहाँ तक पहुँचे हमारी मदद के लिए। तो ये आज सुबह 8:30 बजे का वाक़या है। बहुत ज़्यादा आंधी तूफान जिसकी वजह में लड़की की डेथ हो गई, काजल देवी, डॉटर ऑफ सतीश कुमार। नाज़रीन, टंगमर्ग यानी गुलमर्ग टंगमर्ग में भी दरख्त गिराने से वहां पर माहौल थोड़ी देर के लिए बड़ा मुश्किल भरा रहा। बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस एग्जीक्यूटिव विंग ने फौरी तौर पर इन टहनियों को जो गिर आई थी उनको हटाने का काम शुरू किया। इस मौके पर हल्की हवाएं चलने के बाद दरख्त गिराने से अबूर मरूर पर भी खलल पड़ा। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की इतला पहले से ही थी कि आज सुबह सुबह बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ जो बाद दोपहर तक जारी रहा और नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद मौसम में गैर मामूली तब्दीली देखने को मिली। महकमे मौसमियात की इतला है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और जो लोग ऊपरी इलाकों में रह रहे हैं थोड़ा सा एहतियात करें, हल्की हवाएं भी चल सकती है। महकमे मौसमियात ने इतला दी है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशें हो सकती हैं। स्पेशल रिपोर्ट में नाज़रीन इसी के साथ आज का यह शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ। आखिर पे जाते जाते आप सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हम्दो नासर।